ان طائف کے سرداروں کے کتنے بدقسمت کہ اپنی دولت اور پوزیشن کی وجہ سے وہ محروم رہ گئے، اور یہ غلام آپ دیکھیں کتنا خوش قسمت کہ اللہ کے رسول کو پہچان گیا اور ان کو چوم بھی لیا اس نے۔ واپسی میں آپ وادی نخلا میں ٹھہرے اور وہاں سے جنوں کی ایک گروہ کا گزر ہوا۔ فجر کی نماز میں آپ باواز بلند قرات فرما رہے تھے، اس لیے کہ جہری قرات ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو وہاں جنہوں نے قرآن کو سنا، اس کا سورہ احقاف میں بھی ذکر آتا ہے اور سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ سنا ہے ایک جنوں کے گروہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن بہت خوبصورت، یہ ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، بھلائی کی طرف۔ فآمنا بہ تو ہم ایمان لے آئے، ایک دفعہ کے سننے پر، صرف ایک دفعہ سنا اور ایمان لے آئے۔ اور کہاں وہ 12 سال سے مکے والے سن رہے تھے اور اس میں سے بہت کم ہی ایمان لائے تھے۔ ایک دفعہ سن کے ان کا دل کھلا اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان مشرک ہوتے ہیں اس طرح جن بھی مشرک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ہدایت حاصل کرنے کی طلب موجود ہے اور ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انسان نہیں سنتے تو نہ سنے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک دوسری مخلوق کو سنوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک تو مدد کی بشارت آئی اور نصرت آئی اللہ کی طرف سے کہ آپ چاہیں تو ان بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اس سے بھی دل کو ٹھہراؤ تو آپ کے آیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، ان پہ ڈائریکٹ وحی آ گئی، لیکن آج اگر کوئی مومن اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے تو وہ ہرگز اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ کیا غم ہے ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو کبھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہی دراصل مجبور ہیں اور وہی دراصل کمزور ہیں، چاہے ساری خدائی بھی ان کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح مدد کی بشارت آئی تو رنج اور غم کے وہ سارے بادل آپ پر سے دور ہو گئے جو طائف میں گالیاں اور پتھر کھا کر آپ پر چھائے تھے۔ آپ نے واپس مکے جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن مکے میں تو آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو لہٰذا آپ مکے میں داخل ہو نہیں سکتے تھے۔ تو وہاں آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اخنس بن شریق کے نام پیغام بھجوایا کہ تم آؤ اور اپنی پناہ میں لے کر مجھ کو اندر لے کر جاؤ۔ اس نے معذرت کر لی کہ وہ خود کسی کا حلیف ہے اور حلیف کو یہ اختیار نہیں کہ کسی دوسرے کو پناہ دے سکے۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھجوایا کہ وہ آپ کو پناہ دے، اس نے بھی معذرت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھجوایا، اس نے قبول کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اسباب اور اللہ پر توکل، اس کا انتہائی خوبصورت بیلنس بتایا جا رہا ہے۔ توکل علی اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو امیجیٹ خطرہ وہاں موجود تھا مکے میں اس کو اگنور کر کے آپ مکے میں داخل ہو جاتے۔ مسلمانوں کو ایسا توکل نہیں سکھایا گیا کہ وہ کوئی پلاننگ نہ کریں یا کوئی اپنی حفاظتی اقدام نہ کریں، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا عین اسلام کا حصہ ہے۔ جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اس وقت وہ جو مجبوری کی ان کی حالت ہے تو دنیاوی اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ ایمان والوں میں سے تو کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا جو آپ کو پناہ دے سکتا، تو آپ نے یہاں لی ہے مشرکوں کی پناہ، اور یہ توکل کے خلاف یا ایمان کے خلاف یہ بات نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو یقیناً مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ مشرکوں سے پناہ لے سکتے ہیں اگر اس درجے ان پہ کمزوری جو ہے وہ غالب آ جائے۔ جب مطعم بن عدی کے پاس آپ نے پیغام بھجوایا تو وہ آیا اور اپنے 6 بیٹوں کو لے کر آیا اور یہ سب ہتھیار سجا کر آئے۔ پھر آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور وہاں مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا۔ آپ جب داخل ہوئے
مسجد حرام میں، پھر آپ گئے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب تک آپ نے یہ تمام کام کیے، متم بن عدی اور اس کے بیٹے چاروں طرف گھیرا ڈال کر کھڑے رہے. یعنی کہ دشمنی کا آپ سوچیں نا کہ کیا حال تھا کہ اگر وہ وہاں سے ہٹتے تو کفار آپ پر حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے. اب اس وقت تک وحی کا آغاز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے. رسول اللہ اور مسلمان ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں جنت کی بشارتیں نازل ہو رہی تھیں، اور یہ ایسی کمزوری کے وقت جنت کی بشارتیں بہت انسان کا حوصلہ اور بہت انسان کی ہمت بندھاتی ہیں. جب انسان پہ مظلومیت کا دور ہو تو کثرت کے ساتھ جنت کی نعمتوں کو یاد کر لینا چاہیے. اس سے انسان کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں. اور کفار کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی وعید نازل ہو رہی تھی. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کو عالم غیب کا، ان سین ورلڈ کا ایک مشاہدہ کروا دیا جائے. اور نبیوں پر چونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے خصوصی اہتمام کے ساتھ ان کو کچھ حقائق دکھا دیے جاتے ہیں جو عام لوگوں سے غیب کے پردے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی مجسم یقین بن جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں دکھا دی تھیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان کو، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی خبر کا سننا اور بات ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لینا اور بات ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ہم تو خود دیکھ کر آئے ہیں. تو یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ یقین متعدی ہوتا ہے، کنٹیجس ہوتا ہے، دوسروں تک بھی یہ یقین جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. تو اس میں معراج کا واقعہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث جو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے متفقن علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. حضرت مالک بن سعصع روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات اور واقعات سنائے جو اس رات پیش آئے جس رات آپ کو لے جایا گیا تھا. اچھا، یہ اسراء اور معراج یہ 2 واقعات ہیں الگ الگ. اسراء جو ہے وہ آپ کا زمینی سفر ہے کہ جو آپ نے مکے سے لے کر اور مسجد اقصیٰ، جس کا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہاں تک کا حصہ اسراء کہلاتا ہے. پھر بیت المقدس سے جو اوپر آپ نے سفر کیا آسمانوں کی طرف، یہ حصہ پھر معراج کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا. حتیم آپ جانتے ہیں نا، وہ جو حصہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، اکثر آپ وہاں جا کر سو جایا کرتے تھے. یا شاید آپ نے ہجر کا لفظ ارشاد فرمایا. ہجر بھی حتیم کے ایک حصے ہی کو کہتے ہیں. فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہے. یہ بات آگے حدیث ہی میں آ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا. آپ نے اشارے سے بتایا کہ یہاں سے یہاں تک سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر اور ناف تک اتنا آپ کا چاک کیا گیا. پھر میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری تشت میں لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا. پھر اس سے میرا دل دھویا گیا تاکہ ایمان مزید آپ کے دل میں راسخ ہو جائے. اور ایک روایت یعنی کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے. پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے تو چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، ایک ان بٹوین سائز تھا. اس کا بالکل سفید تھا اور اس کا نام براق ہے. اس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا، لیکن جہاں تک انسان کی نظر جائے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا. اس زمانے کے لوگ تو تعجب سے سنتے ہوں گے. آج ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، جبکہ فاسٹر دین اسپیڈ سپر سونک جہاز آج انسان نے بنا لیے، تو حد نظر تو پھر ایک معمولی فاصلہ ہو کے رہ گئی ہے. پھر اس پر مجھ کو سوار کیا گیا. پھر جبریل علیہ السلام میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے. اچھا، اب یہاں پر جو یہ حدیث ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں وہ حصہ ہے جو کہ معراج والا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں پھر آتا ہے دنیاوی سفر کا، تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے. دوسری روایت جو ہے اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء باندھتے تھے. مسجد اقصیٰ تک یعنی کہ پہنچنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے.
یعنی کہ اس وقت آپ نے پہچانا نہیں کسی کو، کہ آپ نے دیکھا کہ مسجد ہے اور بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں. میں منتظر تھا کون امامت کرائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو آگے کیا اور میں نے نماز پڑھائی. پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی ہے. کتنا ایک دل کے اندر فخر کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے رسول کی، ایسے نبی کی امت ہیں. یہ علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الانبیاء اور سید المرسلین ہونے کی، کہ انبیاء اور تمام رسولوں کے آپ سردار ہیں. ہم فخر کے طور پہ یہ بات نہیں کہتے، حقیقت کے طور پر کہتے ہیں. اور نہ ہی ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے نبیوں پر کوئی فضیلت جتائی جائے، اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ تم مجھ کو یونس بن متع پر بھی فضیلت مت دو، جن پہ کہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا ایک عطاب سا نازل ہوا تھا، ان پر بھی فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے. لیکن بہرحال حقیقت اپنی جگہ ہے. پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا. تب وہی ہم سلسلہ جوڑتے ہیں جو متفقن علیہ حدیث میں ہے. حضور جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دستک دی. اب اللہ عالم یہ کیسا ہے کہ آسمانوں پر دروازے ہیں اور ان پہ نوک کرنا ہوتا ہے. اور دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا قیل من ھذا، کون ہے؟ فرشتوں نے پوچھا. پروٹوکول ہوتا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ نہیں جانتے کون آیا، ان کو پوچھنا پڑتا ہے کون آئے. قال جبریل، جواب دیا جبریل. پوچھا گیا قیل ومن معک، آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا قال محمد، جواب دیا یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ آپ دیکھیں فرشتوں کی مجال نہیں کہ وہ محمد کا نام سنتے ہی دیوانہ وار آسمان کے دروازے کھول دیں، نہیں، اس لیے کہ ڈرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہوتا ہے. محمد کا نام سن کے بھی انہوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں. انہوں نے کہا مرحبا، ان کے لیے مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں. یعنی کہ کتنے وہ خوش تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا اور پھر میں داخل ہوا، یعنی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں داخل ہوا. فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے. تو میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید، مبارکباد ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. کتنا خوبصورت انداز ہے نا. آپ دیکھیں کہ اپنی ذریت میں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد جیسے لوگ میری ذریت میں پیدا ہوئے. تو کیا پیاری طرح انہوں نے کہا کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے سلام اور خوش آمدید ہے. پھر مجھے اور اٹھایا گیا یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان تک پہنچ گئے. پھر وہی سوال اور جواب ہوئے. اب یعنی کہ ترجمے کی تو ضرورت نہیں، وہی پوچھا گیا کون ہے تو کہا جبریل. کہا کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا محمد. پھر پوچھا ان کو بلایا گیا ہے تو کہا ہاں. اس کے بعد دروازے کھولے گئے، ویلکم کیا گیا آپ کو. اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر داخل ہوئے. وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی، تو رشتہ دار بھی ساتھ ساتھ اللہ نے ایک ہی جگہ رکھا ان کو. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے. تو میں نے سلام کیا. پھر انہوں نے بھی سلام کیا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا کہ صالح بھائی ہیں آپ ہمارے اور صالح نبی ہیں. اسی طرح پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی آپ کو اپنا بھائی ہی کہیں گے. صرف آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا بیٹا کہا تھا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ دنیا کے حسن کا آدھا حسن، نصف حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو حسین بنایا تھا. پھر وہی ساری باتیں ہوئیں. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کوئی سلام کا تبادلہ ہوا. فرمایا جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ رونے لگے. میں نے پوچھا آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ ہم کو اس میں شامل کرے۔ تو یعنی کہ کوئی یہاں پہ یہ کوئی رشک نہیں ہے، بلکہ ایک اپنی امت کی بدبختی پر ان کو افسوس ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو محرومی پر افسوس ہے۔ اب فرماتے ہیں پھر مجھ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلے کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور ان الفاظ سے میرا استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے، اور صالح نبی کے لیے، اس لیے کہ آپ تو انہی کی نسل سے تھے، تو انہوں نے تو پھر بیٹا کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا تک۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سورہ نجم پہ جب ہم پہنچیں گے۔ یہاں سے پھر بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بیری کے درخت کے بیر، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، تو واللہ عالم اب یہ سارے متشابہات ہیں، ہم کچھ کیفیت نہیں سمجھ سکتے ان کی کہ وہ کیسا درخت تھا، بس ہمارے ایک کمپریہنشن کے لیے اتنا کہہ دیا گیا کہ ایک بیری کا درخت تھا۔ فرمایا اس بیری کے درخت کے بیر تو ہجر کے مٹکوں کے حجم کے تھے، یعنی کہ بہت بڑے بڑے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اب اس زمانے کے عرب جتنی بات سمجھ سکتے تھے اسی حساب سے ان کو سمجھا دی گئی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں تھیں جو بباطن اور خفیہ طور پر، اور 2 ظاہر طور پر بہ رہی تھیں۔ قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ڈھکی ہوئی نہریں جاری ہیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ایک کوثر اور دوسری سلسبیل، اس کا انشاءاللہ ہم ذکر پڑھیں گے 29ویں پارے میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ان کا پانی پینا نصیب کرے۔ اور فرمائے کہ جو ظاہری نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں، یعنی کہ یہ ہم کو دنیا میں بھی نظر آتی ہیں نا، ریور نائل اور یوفریٹس کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا گیا ثم رفعت الی بیت المعمور، پھر مجھ کو اٹھایا گیا بیت المعمور تک۔ یہ بیت المعمور یہ کیا چیز ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر دراصل اللہ کا گھر ہے، اور اس بیت المعمور ہی کا ایک سایہ ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے سورہ طور میں، اور کہا جاتا ہے کہ بیت المعمور کے ایگزیکٹ نیچے دنیا میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہوا ہے اسے آج تک اس میں دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اس قدر کثیر تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے خانہ کعبہ کا بیت الحرام میں طواف کرتے ہیں، اسی طرح جیسے کہ ہم طواف کرتے ہیں فرشتے بھی اسی طرح بیت المعمور کا بھی طواف کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک عالم موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ فرشتے بھی یہاں خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہوں، اس لیے کہ یقیناً وہاں کوئی کیفیت غیر معمولی ہے۔ کتنا بھی کوئی اسکیپٹک ہو، وہاں جا کر اس کے دل پر ایک احساس وارد ہوتا ہے، زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً وہاں ایک ان ارتھلی کیفیت ہے، وہاں لگتا ہے کہ انسان دنیا میں نہیں ہے، جیسے ایک فیلنگ آتی ہے نا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ تو میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی مطابق فطرت ہے جس پر کہ آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی ہے۔ تو ان دودھ کی اہمیت آپ دیکھیں نا کہ دودھ ایک فطرت کا حصہ ہے، جس کی فزیکل ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوتی ہیں، اور دودھ کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ میل ہے آپ کا۔ اب دودھ اگر پی لیا تو ایسا جیسے آپ نے کھانا بھی کھا لیا، کچھ پی بھی لیا۔ اب یہ آیت ہم پڑھیں گے سورہ روم میں انشاءاللہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے اسلام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت انسانی ہی کو منتخب کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب وہاں پہ سدرۃ المنتہا کے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور سدرۃ المنتہا پر آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اوریجنل شکل میں دیکھا۔ یہ اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 2 ہی دفعہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اوریجنل شکل میں، اصلی ملکوتی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ تو افق الاعلیٰ کے اوپر، جب پورا افق آپ سے بھرا ہوا تھا جبریل علیہ السلام سے، اور ایک آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے اس موقع پر مجھ کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔
اب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا بات ہوئی، کیا مکالمہ ہوا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کا محبوب جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں۔ کچھ لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شدت سے انکار کیا کرتی تھیں کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ کچھ تجلیات تھیں جو دیکھیں، جو کہ بیری کے درخت پر سدرۃ المنتہا پر پڑ رہی تھیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے جیسے کہ سونے کے پروانے ہوتے ہیں۔ اب اللہ عالم کیسی ہوگی وہ چیز جو اس درخت کے اوپر گر رہی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا آپ نے مشاہدہ کیا، ذات کا نہیں کیا، اس لیے کہ ذات کا مشاہدہ تو پھر قیامت ہی کے دن ممکن ہوگا۔ واللہ عالم، ہمارے عمل سے اس بحث کا تعلق نہیں۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر 3 چیزیں مجھ کو عطا کی گئیں۔ ایک تو 50 نمازیں ایک دن رات میں فرض ہوئی، 50 نمازیں پڑھنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا تھا، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ وہ تحفہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کی امت کے نیکی اور بدی کے حساب میں فرق ہوگا۔ فرق ہے نا ہمارے نیکی اور بدی کے حساب میں، نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے اور بدی اتنی ہی جتنی کہ کوئی کرے، اور کہا کہ آپ کی امت کے کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ تو یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے شب معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اسی میں آگے تفصیل آتی ہے کہ جب واپسی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، وہ ایسی نہیں ہے، آپ ہم پڑھ سکتے ہیں آج 50 نمازیں، بتائیے 5 تو پڑھی نہیں جاتی تو 50 کہاں پڑھتے؟ کہا کہ واپس جاؤ، کمی کروا کر آؤ۔ نبی اکرم تشریف لے گئے، 10 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کی، 40 رہ گئیں۔ پھر یہی بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا کہ جاؤ 40 بھی کوئی نہیں پڑھے گا، پھر آپ تشریف لے گئے، 10 کم کی گئیں، 30 ہو گئیں۔ پھر واپس کہا کہ نہیں 30 بھی کوئی نہیں پڑھے گا، پھر آپ تشریف لے گئے، 10 کم ہوئیں، 20 رہ گئیں۔ اس کے بعد دوبارہ بھیجا گیا، پھر اور کم کی گئیں، 10 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں 10 بھی کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جائیے، پھر گئے تو 5 رہ گئیں۔ جب آپ نے بتایا واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب 5 نمازیں رہ گئی ہیں، تو فرمایا کہ نہیں پھر جا کے کمی کرائیے، یہ بھی آپ کی امت پر بھاری ہوں گی۔ کتنی صحیح بات ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھ کو شرم آتی ہے، اتنی دفعہ اپنے رب کے پاس جا چکا ہوں، اب حیا آتی ہے، اور اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والی کی ندا آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ایک اور بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اس کے آخر میں ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ 5 نمازیں ہی اجر و ثواب کے حساب سے 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ کتنی فضیلت ہے نا، کتنا شکر احسان اللہ کا۔ تو پلیز نمازیں دل سے پڑھنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہ اس کو بہت سمجھ کر نہ اتاریے، دل سے خشوع اور خضوع سے اللہ کا انعام سمجھ کر۔ نماز کے لیے آتا ہے نا کہ نماز تو معراج المومنین ہے، اور اسی میں وہ مکالمہ پڑھا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر درود تو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہ التحیات للہ ہم کہتے ہیں، تمام اچھائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام پاکیزہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر وہ مکالمہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یا تو یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا آپ کو، یا فرشتوں نے کہا، اور السلام علینا، یا تو یہ فرشتوں نے پھر کہا کہ ہم پر بھی سلام ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ التحیات وہی کلمہ ہے جو کہ معراج کے موقع پر کہا گیا، تو اسی لیے نماز کو معراج المومنین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو تو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تھا، اللہ سے مکالمہ کروایا گیا تھا، اور ہم مومنوں کے لیے تو اللہ کی رحمت کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی اللہ سے ہم مکالمہ کر سکتے ہیں۔ قدر کیوں نہیں پہچانتے؟ کتنی ہماری خوش قسمتی کہ ہمارا رب ہم کو 5 وقت دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے دربار میں اور آ کے مجھ سے بات کرو۔
یہاں تو دنیا کے معمولی VIPs کے لیے دیکھیے کہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور 5 دفعہ بلائیں گے وہ آپ کو؟ کبھی نہیں بلائیں گے۔ اگر دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ، کوئی امریکن پریزیڈنٹ اگر ہم کو 5 وقت کے آڈینس کے لیے بلائے، ہم فخر کریں اپنے نصیب پر، ہم اتنی تیاری کریں اس کے لیے، تو نماز کے لیے پھر کیسی تیاری ہونی چاہیے؟ رب العالمین بلاتا ہے نا ہم کو۔ لہذا خوشخبری سنا دی گئی کہ یہ 5 نمازیں ہی اجر و ثواب کے حساب سے 50 کے برابر ہیں، اللہ کے ہاں قول بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے اپنا قول نہیں بدلا، لیکن آسانی کر دی۔ اب اس میں آگے جو معراج کی دراصل روایات ہیں، اس میں بہت سی روایات آتی ہیں۔ اچھا، اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ آپس میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ تطبیق سے مراد کہ آپ سنکرونائز نہیں کر سکتے۔ کہیں آتا ہے کہ میں حتیم میں تھا اور مجھے کسی نے اٹھایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا اور وہاں سے مجھ کو پھر لے جایا گیا۔ تو پھر کچھ مفسرین نے بڑی خوبصورت تطبیق اس طرح سے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ معراج 1 سے زائد دفعہ ہوئی ہے، ایک تو جسمانی معراج اور ایک دفعہ خواب میں آپ کو کروائی گئی، اور بہت طویل آپ اس کے اندر واقعات پڑھیں گی کہ کس طرح جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی۔ اس کے بعد جو کچھ کبیرہ گناہ ہیں ان کی سزا بھگتتے ہوئے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا۔ تو متعدد روایات اس میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہوا، پھر واپس مسجد اقصی آپ تشریف لائے، براق پر تشریف رکھی آپ نے، اور پھر آپ مکے کی طرف آئے، اور اس سارے عرصے میں یعنی کہ 7 آسمانوں پر سے آپ ہو کر آ گئے، اور دنیا میں وقت گزرا نہیں تھا۔ آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی۔ آج آئنسٹائنین سائنس کی وجہ سے ہمارے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے اس چیز کو کہ ہاں ریلیٹو ہے نا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، ٹائم ریلیٹو چیز ہے، ٹائم کائنات میں مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے گزرتا ہے، یہ تو آج سمجھ گئے ہیں۔ اور یہ بھی آئنسٹائن کی تھیوری سے ہمیں پتہ چلتی ہے بات کہ اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ پر سفر کرے تو وقت کی رفتار رک جاتی ہے، بلکہ اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ سے تیز سفر کرے، تھیوریٹیکل بات ہے نا، پریکٹیکلی تو ممکن نہیں ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے آگے نکل جائے، بلکہ پچھلے دن اخبار میں آیا تھا کہ تجربہ کیا ہے انہوں نے اسپلٹ سیکنڈ کے لیے، جی کچھ کیے ہیں تجربے انہوں نے، اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے کسی چیز کی اسپیڈ، تو اگر اسپیڈ آف لائٹ سے تیز سفر کیا جائے تو انسان ماضی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج ہمارے لیے تو بالکل سائنس کے ساتھ مکمل طور پر سنکرونائز ہیں، کوئی سائنس کا کلیش نہیں ہے معراج کے واقعے سے۔ لیکن اس زمانے میں آپ سوچئے کہ کیا حال ہوا ہوگا، کیا حیرت ہوئی ہوگی لوگوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور جب صبح ہوئی تو پھر آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جا کر قریش کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے زور سے آپ کا دامن پکڑا جیسے کہ پھٹنے ہی والا ہو، اور میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات مت بتائیے، وہ تو بہت آپ کا مذاق اڑائیں گے اس بات کے اوپر، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات مجھ کو ان کو بتانی ہے۔ لہٰذا یہ آپ تشریف لے کر گئے اور یہ واقعہ آپ نے ایک مجمع کے سامنے بیان کیا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوا ہوگا، کس قدر آپ کا مذاق اڑا ہوگا اور کیا تالیاں پٹی ہوں گی۔ یہاں تک بھی ہوا کہ بعض مسلمانوں تک کا ایمان ہل گیا، متزلزل ہو گیا، اور مشرکین کو تو سمجھیں کہ ایک بہت ہی بہترین ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب انہوں نے بہت سارے سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے شروع کیے اس کے متعلق کہ یہ بتاؤ کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، اس کا فرش کیسا ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو سن کر اور یہ سارے سوال ان کے سن کر گھبرا گئے، اس لیے کہ وہاں تو آپ کا قیام تھوڑی سی دیر کا ہوا تھا اور وہاں تو آپ نے امامت کی تھی۔ اب اتنی سی دیر کے لیے کون گننے کھڑا ہوتا ہے کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے دروازے ہیں۔ لیکن ابھی وہ سوال پوچھ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی آپ کے سامنے ظاہر کر دی، آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ بخاری میں اور مسلم میں روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو قریش نے واقع معراج پر جھٹلایا تو میں ہجر میں کھڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا اور میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کی اور میں ان کو دیکھتا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی لاج اس طرح سے رکھی، اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ لیکن بہرحال
ان کو ماننا تو نہیں تھا. جب وہی نہیں مانتے تھے تو اس واقعے کو وہ کہاں سے مانتے؟ انہوں نے سوچا کہ ہم اب کس کے پاس جائیں اور کس کو یہ واقعہ سنائیں. تو وہ بھاگے بھاگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان کو بتایا کہ سن لیا تم نے کہ تمہارے ساتھی اب کیا کہنے لگے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کر آ گیا. اس موقع پر آتا ہے کہ یہ واحد موقع تھا کہ ابو بکر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور انہوں نے پوچھا لوگوں سے کیا واقعی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو مشرکین کی تو امیدیں بلند ہو گئیں کہ ہاں شاید اب یہ سن کر اور کچھ ان کے ایمان کے اندر کمی آئے. انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم تم کو بھی سنوا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوال کے بعد کہا کہ لوگوں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو کون سی بڑی چیز ہے؟ پلین کامن سینس کی بات ہے نا. جب فرشتہ آ سکتا ہے تو انسان بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ فرشتہ بھیج سکتا ہے تو اپنے بندے کو بلا بھی سکتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ، اس لیے کہ واقعہ معمولی نہیں تھا. اس پر فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. یہ دن ہے کہ جس سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا اور وہ صدیق اکبر کہلانے لگے. واقعہ معراج جو ابھی ہم نے واقعہ اسراء جو ڈسکس کیا ہے ہم نے، یہ متفقن علیہ ہے. صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس کا جھوٹ پر سب کا جمع ہو جانا، کتنے سارے صحابہ مل کر جھوٹ بولیں گے، یہ محال کے درجے میں آتا ہے. بہت ہی اس کے چانسز کم ہیں کتنے سارے لوگ مل کر کوئی کسی بات میں جھوٹ گھڑیں. اور اسراء کا تو انکار کرنے والا اگر کوئی کہے کہ نہیں اسراء نہیں ہوئی تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے. تو یہ علماء کا اس کے بارے میں اپنا فیصلہ ہے. طائف کی طرف تو امید لے کر جو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ امید تو آپ کی پوری نہ ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے اس کے بعد کئی اور دروازے کھول دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اور مومن بھی کبھی اپنی کوششوں میں کمی نہیں کرتا کہ ایک جگہ مجھ کو ناکامی ہوئی تو بس اب میں بیٹھ جاؤں. اس لیے کہ تو ہفتے جہاد پھر ادا نہ ہوا، مختلف کوششیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مزید راستے کھولے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں بسانے کی خوش قسمتی اور یہ سعادت ہے دراصل جو کہ اہل یثرب کے حصے میں آنے والی تھی. نبوت کے 11ویں سال یعنی کہ وحی کے آغاز کے 11 سال کے بعد موسم حج میں 6 آدمیوں نے آ کر اسلام قبول کیا. مدینے سے آئے اور 6 لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر اس کی تبلیغ کریں گے. اگلے سال 12 نبوی میں 7 لوگ اور آئے. 6 تو وہی جو پہلے تھے اور ان کے ساتھ 7 لوگ اور ان آئے. صحیح بخاری میں ان سے بیعت کے کلوزز بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ بیعت کو سمجھ لیجئے، یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا کہ تم اپنی بیعت پر، اپنی تجارت پر خوشیاں مناؤ. بیع کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، با یا اور عین. بیع کہتے ہیں تجارت کو. تو بیعت یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور وہی عہد کیا کرتے تھے کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہیومن ٹچ کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ایک بات آپ زبانی کلامی کہیں اور پھر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ ہم کہتے ہیں ہینڈ شیک جس طرح سے ہوتی ہے، یہ بالکل ہینڈ شیک والی چیز ہے. اس کی کیفیت آتی ہے نا اگلے کا خلوص، اور پھر وہ ہینڈ شیک سے تو لوگ بہت کچھ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ اگلے کے اندر کتنی وارمتھ ہے اور کتنا اس کے اندر خلوص ہے، اور بہت ساری باتیں بعض لوگ محسوس کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر وہ بیعت لیا کرتے تھے. یعنی کہ ہاتھ دراصل ہے اللہ کے رسول کا، لیکن وہ تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، تو لہٰذا ان کی بات مان کر اللہ کی رضا وہ تلاش کرتے تھے. یہ بس بیعت کا کنسپٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے،
اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کہ رسول ہونے کے ناطے تو بھلائی کے علاوہ کسی بھی اور بات کا حکم دے ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے طور پہ انہوں نے اس چیز کو شامل کر لیا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلط بات میں تم سے کہوں تو پھر لازم نہیں ہے کہ تم میری فرما برداری کرو۔ اس میں آگے اس کا اظہار اور اس کا مینیفیسٹیشن اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے اور اگر صحابہ اس میں اختلاف کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ احد کے موقع پہ یا بدر کے موقع پہ جو آپ نے جگہ پسند کی کہ ہم یہاں اپنا کیمپ لگاتے ہیں، تو پہلے وہ آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کی وحی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ نہیں، وحی تو نہیں ہے، میری اپنی رائے ہے۔ تو پھر نہایت ادب کے ساتھ وہ ایک آلٹرنیٹ پیش کرتے تھے کہ ہمارے خیال میں یہ بات اس طرح مناسب نہیں ہے، اگر یہ نہ کیا جائے یہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یعنی کہ نافرمانی تو نعوذ باللہ نہ ہوئی، لیکن اختلاف رائے کی یہاں گنجائش ہے۔ نبی کی رائے سے اختلاف ہوا ہے اور وہ پہلے کنفرم کر لیا کرتے تھے کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا اللہ نے وہی نازل کی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگریکلچرل ایکسپرٹ نہیں تھے، کوئی آپ کو جنگوں کی اسٹریٹجیز آپ کو نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا بھی نہیں تھا کہ دنیاوی علوم پر مجھ کو مہارت اور عبور حاصل ہے۔ عبور کی بات ہو رہی تھی کل، عبور کمانڈ، یعنی کہ کمانڈ حاصل ہو گئی ہے۔ تو آپ نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، آپ تو دین سکھانے آئے تھے لوگوں کو، اور جو مختلف ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنے اپنے فیلڈز کے، ان کی رائے مشورے کو آپ نے اکثر اہمیت اور اپنی رائے پر بھی فوقیت دی ہے، اپنی رائے پر بھی آپ نے پریفر کیا ہے۔ مراد اس میں یہ ہے کہ اسلام ایگوسٹک ریلیجن نہیں ہے، وہ اس طرح کی اوبیڈینس نہیں چاہتا انسانوں سے کہ چاہے وہ عقل کو بھی اپیل نہ کر رہی ہو اور اس سے بہتر چیز موجود ہو اور بس لیڈر کسی کی بات نہ سنے۔ قرآن میں بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ آپس میں صلاح مشورے سے طے پاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمیشہ یہ رہی کہ جب کوئی آگے مہم درپیش ہوتی تھی، آپ ہمیشہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے مشورے لیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے ڈکٹیٹر کے طور پہ نعوذ باللہ اپنا فیصلہ اس طرح نہیں نافذ کیا انلیس اینڈ انٹل کہ وہ وہی کا ہی کوئی حکم ہو۔ اور اس طرح لوگوں کو مشورے کے اندر شامل کر لینے میں ایک کاز جو ہوتا ہے وہ سب کا کاز بن جاتا ہے، سب خلوص کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور ہر ایک کام کہتے ہیں نا پرسنل ٹچ، وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ذرا سے یہ ایکسپلین کرنا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے، یہ لوگ واپس ہو گئے اور ان کے ساتھ آپ نے ایک معلم، ایک ٹیچر ان کے ساتھ بھیجا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینے والے ان کو مقری کہہ کر پکارا کرتے تھے، مقری یعنی کہ پڑھنے والا۔ قبیلہ اوس کے دو سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ایک دفعہ آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کو پسند نہ آئی، اس لیے کہ اس وقت تک مشرک ہی تھے، اور انہوں نے سختی سے ان کو روکا کہ تم یہ بات مت کرو، تم ایسی باتیں ہمارے ہاں آ کے لوگوں کو مت بتاؤ۔ اس پر مصعب بن عمیر نے بہت نرمی اور پولائٹلی ان سے کہا کہ آپ بیٹھ کر میری بات سن لیجئے، پسند آئے تو قبول کیجئے، پسند نہ آئے تو قبول نہ کیجئے۔ وہ بیٹھے اور باری باری آئے، پہلے ایک آئے پھر دوسرے آئے، انہوں نے سننا شروع کیا اور سنتے سنتے ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ایمان کا نور ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ دو سردار ایمان لے آئے قبیلہ اوس کے، اس کے بعد یہ واپس تشریف لے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، اور حضرت سعد بن معاذ نے کہہ دیا وہاں پر سب لوگوں سے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ سمپل سی بات۔ آپ اس میں یہ دیکھیے کہ اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں، کیا بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ کہنا مذاق نہیں ہے، اس قدر کانفیڈنس کے ساتھ کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو میں بات نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے قبیلے خاندان کے دل جیتے ہوئے تھے، تبھی تو یہ بات لوگوں کو اتنی کھل گئی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ شام تک کوئی گھر ایسا نہیں بچا جو کہ مسلمان نہ ہو گیا ہو، ہر کوئی نہ کوئی فرق اس کے اندر سے، ہر گھر میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، سوائے چند ایک کا جن کا کہ ذکر بعد میں آئے گا۔ یہ آپ دیکھیے فائدہ ہوتا ہے سرداروں کا ایمان لانا۔
رسول اور انبیاء بھی سب سے پہلے جا کر سرداروں کو پیغام دیتے ہیں، ایلیٹ کو، انٹیلیجنسیا کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے عوام کی۔ اگر یہ مان جائیں تو باقی لوگوں کا پیغام ماننا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ فرعون ایمان لے آتا، کتنی سہولت ہو جاتی، جھٹ پٹ باقی سارے ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہیڈز آف دا فیملی کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم جب اپنے خاندانوں کے سربراہ ہیں، اور ہمارے ہاں کے مرد خاص طور پہ، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو اور صحیح بات کو اور سچ کو قبول کریں۔ ان کے قبول کرنے سے باقی گھرانے والوں کے لیے بہت سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اگلے سال یعنی کہ 13 نبوی میں حضرت مصعب بن عمیر یہ کامیابی کی خوشخبری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یثرب سے 73 مرد، 73 مرد اور 2 عورتوں نے آ کر بیعت کی۔ 75 لوگ ہو گئے۔ کتنے عرصے میں ہوا ہے؟ 1 سال کے اندر۔ اور کس کے ذریعے سے؟ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں، ذاتی طور پہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور ان کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 12 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، ذاتی طور پہ مکے میں 140 کے قریب مسلمان ہوئے۔ کیا کنکلوژن ہم ڈرا کر سکتے ہیں اس سے؟ ہم کسی کے تقوی کا یا اس کے اللہ کے اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا۔ ہم عام طور پہ اسٹیٹسٹکس کے بہت شوقین ہو گئے ہیں نا، اور اسٹیٹسٹکس کے بعد پھر ہم خود ایک چند کنکلوژنز پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ آئے تو ایسا ہوا اور یہ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ نہیں، کبھی ایسی باتیں مت سوچا کریں۔ رسول کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کیا کبھی نوح علیہ السلام کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 900 سال تبلیغ کی تھی، 100 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ کنورٹ ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہیڈ کاؤنٹ کے چکر میں نہیں پڑتا، اور نہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ میں تو اتنی کوشش کرتی ہوں، اتنے خلوص سے بتاتی ہوں، اور 4 لوگ آتے ہیں، اور فلاں کو دیکھو انہوں نے تو ابھی شروع کیا، اور دیکھیں ان کے ہاتھ تو ڈرائنگ روم بھر گیا ان کا۔ اس طرح مت دیکھا کریں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی مصلحت ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اپنے کاموں کو جس طرح کروانا چاہتا ہے اس نے وقت فکس کیا ہوا ہے، کس کے ذریعے کروانا ہے وہ بھی فکس کیا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے، حضرت علی کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، صرف ایک اور زیادہ نہیں، تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کے ہاں سرخ اونٹ بہت بڑی دولت ہوتے تھے، جیسے کوئی آج مجھ سے ہی آپ سے کہے کہ یہ 100 مرسیڈیز سے بہتر ہے یا 100 کیڈلک سے زیادہ بہتر ہے، ایسی بات تھی۔ بہرحال اللہ کی شان کہ اس 1 سال کے عرصے میں اتنی زبردست کامیابی ان کو حاصل ہوئی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ مصعب بن عمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبوب ہوں گے کہ کیا انہوں نے زبردست ایک کارنامہ انجام دیا، اور رات دن وہ بس مدینے میں تبلیغ میں رہا کرتے تھے۔ حضرت مصعب نے جنگ احد میں شہادت پائی۔ ان کا قاتل ابن قمہ تھا، اور وہ یہ سمجھا کہ اس نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مصعب بن عمیر کی شکل اور صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔